بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے باب افعال کی خاصیات شروع کی تھیں، تو باب افعال کی 4 خاصیتیں وہ ہم سابقہ ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں۔ بقیہ خاصیتیں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو ہماری آج کی باب افعال کی پہلی خاصیت ہے البلوغ۔ البلوغ اس کا مطلب ہے آنا یا پہنچنا۔ اصطلاحی طور پر خاصیات ابواب کے اندر البلوغ سے مراد یہ ہے کہ فاعل کا ماخذ میں پہنچنا یا آنا، وہ ماخذ زمانہ ہو، مکان ہو یا عدد ہو، تینوں صورتوں کے اندر اس کو البلوغ اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے۔ آئیے عبارت پڑھ کے مزید اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ وَهُوَ الدُّخُولُ فِي الْمَاخَذِ زَمَانًا كَانَ مثل أصبح زيد وأمسى بكر، أي دخل زيد في وقت الصبح وبكر في المساء۔ کہہ رہے کہ بلوغ کا مطلب یہ ہے کہ ماخذ کے اندر زمانہ کے اعتبار سے داخل ہو جانا۔ مثال دیکھیے، اصبح زید وامسى بکر۔ اصبح اس کے اندر الصباح یا صبح یہ ماخذ ہے اور زید فاعل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ زید داخل ہوا صبح کے وقت میں، اب زید فاعل ہے اور الصبح یہ اس کا ماخذ ہے، تو گویا زید ماخذ میں داخل ہوا۔ امسا بکرن، بکر نے شام کی یعنی شام کے وقت میں داخل ہوا، تو امسا کے اندر المساء یہ ماخذ ہے اور بکر فاعل ہے، تو گویا فاعل وہ ماخذ کے اندر داخل ہو گیا۔ او مکانا، یا پھر یہ بلوغ مکان کے اعتبار سے ہوگا، یعنی ماخذ مکانی کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ مثال دیکھیے، اعرق زید واشأم بکر۔ اعرق زید یعنی زید عراق میں داخل ہوا یا عراق پہنچا، اور اشأم بکر، بکر شام میں داخل ہوا یا شام پہنچا۔ اب اعرق اس کے اندر عراق ماخذ ہے، زید اس کا فاعل ہے، تو زید ماخذ میں داخل ہوا۔ اشأم بکر، اشأم کے اندر شام ماخذ ہے، بکر فاعل ہے، تو گویا فاعل ماخذ کے اندر داخل ہوا۔ او عددا، یا عددی طور پر ایسا ہوگا، عشرت الدراہم، دراہم 10 کی عدد کو پہنچے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے عشرت اس کے اندر عشرتن یہ ماخذ ہے اور الدراہم یہ فاعل ہے۔ اب دراہم عدد کے اعتبار سے 10 میں داخل ہو گئے، 10 کو پہنچ گئے، تو گویا فاعل وہ ماخذ کے اندر عددی اعتبار سے داخل ہو گیا۔ تو یہ تھا بلوغ کا مطلب، کہ فاعل کا ماخذ مکانی، ماخذ زمانی یا پھر ماخذ عددی کے اندر داخل ہونا یا اس تک پہنچنا۔ اس کے بعد چھٹی خاصیت ہے السلب والازالہ، سلب اور ازالہ۔ سلب کا مطلب ہے کھینچنا، ختم کرنا، اور ازالہ کا مطلب بھی ہے کہ دور کرنا۔ اصطلاحی طور پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماخذ کا مفعول سے دور کر دینا، یعنی ماخذ کو مفعول سے جدا کر دینا۔ مثال دیکھیے، اغزیت عین فلان، میں نے فلاں کی آنکھ سے کچرا کو یا تنکوں کو دور کیا۔ اب آپ دیکھیے، اغزیت یہاں پر القذا یہ ماخذ ہے، کچرا یہ ماخذ ہے، عین فلان یہ مفعول بھی ہے، تو گویا مفعول بھی سے ماخذ کو دور کیا گیا، کچرا کو دور کیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں سلب اور ازالہ خاصیت ابواب کے اندر۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اس وقت ہوتا ہے جب فعل متعدی ہو، اگر فعل لازم ہو تو پھر اس صورت کے اندر ماخذ کو فاعل سے دور کیا جاتا ہے، فاعل سے جدا کیا جاتا ہے۔ جیسے اقسط زید، زید نے ظلم کو اپنے سے دور کیا۔ اب یہاں پر ماخذ ہے القسوط اور زید فاعل ہے، تو گویا فاعل نے ماخذ کو خود سے جدا کیا ہے۔ تو آئیے اب عبارت پڑھتے ہیں۔ وَهُوَ إِزَالَةُ الْمَاخَذِ عَنِ الْمَفْعُولِ، سلب اور ازالہ کہتے ہیں ماخذ کو مفعول سے دور کر دینا، جدا کر دینا۔ مثال دیکھیے، اغزیت عین فلان، میں نے فلاں کی آنکھ سے کچرا نکالا یا کچرا دور کیا۔ اب یہاں پر اغزیت کے اندر قضا یہ ماخذ ہے، عین فلان مفعول ہے، تو گویا مفعول سے ماخذ کو دور کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے شکا فلان فاشکیتہ، فلاں نے شکایت کی تو میں نے اس کی شکایت کا ازالہ کیا یا اس کی شکایت دور کی۔ اب اشکیتو یہ باب افعال سے ہے، اس کے اندر ماخذ ہے الشکایت، شکایت کرنا، اور دور کرنے والا یعنی فاعل وہ متکلم کی ضمیر ہے، اور ہو آخر کے اندر جو ضمیر ہے یہ مفعول بھی ہے،
تو گویا مفعول بھی سے شکایت کو دور کر دیا گیا تو اس کو خاصیت ابواب کے اندر سلب اور ازالہ کہا جائے گا۔ هذا اذا كان الفعل متعدیا، یہ تو اس صورت میں ہوگا جب فعل متعدی ہوگا، اور اگر فعل لازم ہے تو اس صورت کے اندر وہ سلب اور ازالہ یعنی ماخذ کا دور کرنا فاعل سے ہوگا۔ اما اذا كان لازما، اگر فعل لازم ہو فالسلب يكون عن الفاعل، تو اس صورت کے اندر سلب یعنی ماخذ کی دوری وہ فاعل سے ہوگی۔ مثال دیکھیے، اقسط زید ای ابعد عن نفسی القسوط ای الظلم، زید نے اپنے آپ سے ظلم کو دور کیا۔ اب اقسطہ کے اندر القسوط یہ ماخذ ہے اور زید اس کا فاعل ہے، تو فاعل نے ماخذ کو خود سے جدا کیا۔ آگے دیکھیے، ساتویں خاصیت ہے باب افعال کی الوجدان۔ وجدان کس کو کہتے ہیں؟ وجدان کا لغت کے اندر مطلب ہے پانا، وجد یجد سے، اور اصطلاح میں کسی چیز کو ماخذ سے جڑا ہوا پانا۔ مثال دیکھیے، ابخلت زیدن، میں نے زید کو بخل کے ساتھ متصف پایا یعنی بخیل پایا۔ اب اس کے اندر بخل یہ ماخذ ہے اور فاعل پانے والا متکلم کی ضمیر ہے اور مفعول یعنی جس کو پایا وہ زید ہے، تو گویا چیز کو یعنی زید کو ماخذ سے بخل سے جڑا ہوا پایا گیا۔ اب عبارت پڑھیے، وَهُوَ وِجْدَانُ الشَّيْءِ مُتَّصِفًا بِالْمَاخَذ، وجدان کہتے ہیں کہ چیز کو ماخذ سے متصف پانا، منسلک پانا۔ مثال، احمدت زیدا واکرمتہ ای وجدتہ وصادفتہ محمودا وکریما، میں نے زید کو قابل تعریف پایا اور اس کو قابل عزت پایا۔ تو یہاں پر زید کو قابل تعریف اور قابل تکریم، قابل عزت پانا گویا چیز کو ماخذ سے متصف پانا ہے، اس لیے کہ احمدتہ کے اندر الحمد ماخذ ہے اور اکرمتہ کے اندر الکرم ماخذ ہے، تو مفعول بہ کو ان دونوں ماخذ سے متصف پایا گیا۔ اس کے بعد ہے الاستحقاق۔ استحقاق کا مطلب ہے مستحق ہونا۔ اس کے تحت دو عنوان ہیں، الحینونہ، اللیاقہ۔ حینونت اور لیاقت کس کو کہتے ہیں؟ حینونت یہ حین سے مشتق ہے جس کا لغوی مطلب ہے وقت کا قریب ہونا، اور اصطلاح کے اندر فاعل کا ماخذ کے وقت کو پہنچنا اس کو کہا جاتا ہے۔ جیسے احصد الزرع، کھیتی کٹنے کے وقت کے قریب پہنچی یعنی اس کے کٹنے کے دن قریب آ گئے، وقت قریب آ گیا۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیے، احصدہ کے اندر الحصاد یعنی کاٹنا یہ ماخذ ہے اور الزرع یہ فاعل ہے، تو گویا فاعل ماخذ کے وقت کے قریب پہنچ گیا۔ اور دوسری چیز تھی لیاقت۔ لیاقت لغت کے اندر قابل ہونے کو کہتے ہیں، اصطلاح کے اندر فاعل کا ماخذ کے قابل اور مستحق ہونے کو کہتے ہیں۔ جیسے الام الرجل، آدمی قابل ملامت ہوا، اب آدمی اس کے اندر فاعل ہے اور لؤم یعنی ملامت یہ ماخذ ہے، تو گویا آدمی قابل ملامت ہوا، ملامت کا مستحق ہوا۔ عبارت دیکھیے، وہی بلوغ الشیء وقت الماخذ، چیز کا ماخذ کے وقت کو پہنچ جانا۔ مثال، احصد الزرع، کھیتی کٹنے کے وقت کو پہنچ گئی، الحصاد یہ یعنی کٹنا ماخذ ہے اور الزرع یہ فاعل ہے، تو گویا فاعل ماخذ کو پہنچ گیا۔ اللیاقہ وہی کون الشیء لائقا للماخذ ومستحقہ، چیز کا ماخذ کے لائق ہونا اور مستحق ہونا۔ جیسے الام الرجل، آدمی کا قابل ملامت ہونا، الاما کے اندر اللؤم یعنی ملامت یہ ماخذ ہے اور الرجل یہ اس کا فاعل ہے، تو فاعل ماخذ کے لائق ہوا، فاعل ماخذ کا مستحق ہوا۔ نویں جو خاصیت ہے وہ ہے العرض یعنی التقدیم، پیش کرنا۔ لغت کے اندر تو العرض پیش کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ اصطلاح کے اندر کسی چیز کو ماخذ کی جگہ اور محل میں لے جانے کو کہتے ہیں۔ جیسے ابعت الفرس، میں گھوڑے کو بیچنے کی جگہ لے گیا یعنی منڈی وغیرہ میں۔ عبارت سے بات سمجھیے، وہو اذهاب المفعول الى محل الماخذ او عرضه للماخذ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفعول کو محل ماخذ لے جانا یا پھر اس کو ماخذ کے لیے پیش کرنا۔ مثالیں دیکھیے، ارہنت المتاع وابعته، میں نے سامان کو رہن رکھوایا اور اس کو بیچنے کی جگہ لے گیا۔ عرضته للرہن، میں نے اس کو رہن کے لیے پیش کیا اور بیچنے والی جگہ لے گیا۔ پہلے جملے کے اندر الرہن یہ ماخذ ہے اور المتاع مفعول ہے، تو مفعول کو ماخذ کے لیے پیش کیا گیا، رہن کے لیے پیش کیا گیا، اور ابعتہ کے اندر اس کو منڈی لے گیا ہے،
تو ابعتو کے اندر بیعن ہے جس کا مطلب تو بیچنا ہے، لیکن یہاں ماخذ کے اعتبار سے بیچنے کی جگہ ہے، سامان کو بیچنے کی جگہ پر لے گیا تو مفعول کو ماخذ کی جگہ پر ماخذ کے محل میں لے گیا۔ 10ویں خاصیت ہے المطاوعہ۔ مطاوعت لغت کے اندر تابع ہونے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح کے اندر مطاوعت کہتے ہیں کہ ایک فعل کے بعد دوسرے فعل کا اس غرض سے لانا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے فعل کے اندر جو فاعل تھا اس کے اثر کو مفعول نے قبول کر لیا ہے۔ مثال دیکھیے، بشر زید عمرا فابشر، زید نے عمر خوشخبری دی، خوش ہونے والی بات بتائی، فابشر باب افعال جب اس کے بعد لایا گیا تو مطاوعت کا معنی یہ یوں ادا کرے گا کہ عمر خوش ہو گیا، یعنی پہلے جملے کے اندر زید فاعل تھا جس نے خوشخبری دی، خوش ہونے والی بات بتائی، عمرن عمر کو، تو فاعل نے یہاں پر عمر کا اثر قبول کیا یا نہیں کیا، تو اس کے لیے باب افعال سے ابشرہ لایا گیا تو پتہ چلا کہ اس نے اثر قبول کر لیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ باب افعال سے مطاوعت لانے کے لیے اس سے قبل والا صیغہ باب تفعیل سے ہوگا یا پھر ثلاثی مجرد سے ہوگا۔ باب تفعیل کی مثال تو بشرہ والی آ گئی ہے، ثلاثی مجرد کے باب سے جب مطاوعت آئے گی تو اس کی مثال دیکھیے، کببتہ فاکب، میں نے اس کو گرایا تو وہ گر گیا۔ اب دیکھیے کببتو یہ ثلاثی مجرد سے ہے اور اس کے بعد اکبا یہ باب افعال سے ہے، تو یہاں پر بھی ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ پہلے فاعل نے جو فعل کیا تھا مفعول پر، مفعول نے اس کو قبول کر لیا ہے، یعنی اس نے گرانے کا عمل کیا تھا تو مفعول نے اس گرانے کے عمل کو قبول کر لیا، اس کو کہتے ہیں مطاوعت۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں، ان یکون مطاوعا لفعل وفعل۔ مطاوعہ کا مطلب یہ ہے کہ باب افعال وہ تابع ہو فعل اور فعل کے، یعنی ثلاثی مجرد اور ثلاثی اور باب تفعیل کا۔ وہی اتیان فعل بعد فعل، اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے بعد فعل کو لانا، لإظہار ان مفعول الفعل الاول قبل اثر فاعلہ، اس غرض سے لانا کہ وہ اس بات کو بیان کرے کہ پہلے فعل کے مفعول نے پہلے فعل کے فاعل کا اثر قبول کر لیا۔ مثال دیکھیے، کببتہ فاکبا، اسقطتہ علی وجہہ فسقط، میں نے اس کو اس کے چہرے کے بل گرایا تو وہ گر گیا۔ اب کببتہ یہاں پر چہرے کے بل گرانے کا فاعل نے فعل کیا مفعول پر، فاکبا سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے وہ عمل وہ اثر قبول کیا اور گر گیا۔ فطرتہ فافطر، میں نے اس کو توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، بشرتہ فابشرا، میں نے اس کو خوشخبری دی، خوش ہونے والی بات بتائی تو وہ خوش ہو گیا۔ والافعال دائما يكون لازما في المطاوعہ، یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ باب افعال کو جب بھی مطاوعت کے لیے استعمال کریں گے تو وہ لازم ہوگا، متعدی نہیں ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی ہم نے باب افعال کی کچھ خاصیات جان لی ہیں، بقیہ خاصیات انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔